بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول اللہ. عبارت پڑھیں. کل آپ عبارت پڑھ رہے تھے نا, ماشاءاللہ اچھی عبارت پڑھی تھی. پڑھیں عبارت, کوشش کریں عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول يدخل البناء والمفاتيح في البيع الداري والشجر في بيع الارض بلا ذکر. دیکھو جی, فصل عام طور پہ کتابوں میں جب آتی ہے تو اس فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا انقطاع, ایک الگ مضمون بتانے کے لیے. پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ ایک مضمون تھا. فصل کا لفظی مطلب ہے فاصلہ, ٹھیک ہے. اب وہ مضمون ختم ہوا, اب ہم دوسرے مضمون کے اوپر آئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے مضمون کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیز خود بخود بے میں داخل ہو جاتی ہے, کون سی چیز خود بخود بے میں داخل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. کیا نام ہے امیر صاحب کا؟ سمیع اللہ. نام آپ نے یاد کرانا بھی, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سمیع اللہ آیا, کہتے ہیں سمیع اللہ کے کپڑے بھی آئے ہیں. ولی صاحب ایسے آپ بول رہے ہیں. سمیع اللہ بولا ہے تو کپڑوں کے ساتھ ہی بولا ہے. کپڑے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے, ٹوپی ساتھ بولنے کی ضرورت ہے. یار میں نے تمہیں تھوڑی مارا ہے, میرے ہاتھ نے مارا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مارا ہے ہاتھ نے, لیکن نسبت میری طرف ہوگی, سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عرفاً کسی چیز کے اندر داخل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرفاً کسی چیز میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اتصالاً داخل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ مسجد میری ہے, یہ مسجد میری ہے لیکن زمین حاجی صاحب کی ہے, ایسا نہیں ہوتا. مسجد میری ہے تو زمین بھی میری ہے. یہ گھر میرا ہے لیکن دیواریں قاری صاحب کی ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہاتھ میرا ہے لیکن انگلیاں آپ کی ہیں, ایسا نہیں ہوتا نا. اتصالاً ایک چیز کسی چیز میں داخل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اتصالاً متصلاً کسی چیز میں داخل ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو چیز عرفاً اور اتصالاً کسی چیز میں داخل نہ ہو تو بے کے لیے اس کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ چنانچہ میں آپ سے بے کر رہا ہوں گھر کی. میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے گھر خرید رہا ہوں 100 روپے کا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر آپ کا. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں تالے نکال لو, چابیاں نکال لو, کھڑکیاں نکال لو, شیشے نکال لو, یہ نکال, یہ درست نہیں, ٹھیک ہے. البتہ گھر کے اندر فرنیچر رکھا ہوا ہے, تو فرنیچر کی تو بے نہیں ہوئی نا. تو میں کہوں گا یار فرنیچر سمیت مجھے آپ کا یہ والا گھر چاہیے. تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک فرنیچر سمیت چاہیے تو اتنے پیسے. مجھے آپ کی دکان مال سمیت چاہیے, صحیح ہے, مال سمیت چاہیے مجھے آپ کی دکان, تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دکان والا سامان لیتا ہے, وہ نعمان پلازا ہے, مجھے کہا نعمان پلازا. دکان والا سامان اٹھاتا ہے نعمان پلازا سے, نعمان پلازا سے سامان اٹھاتا ہے, تو وہ میرا ڈسٹریبیوٹر ہے یا جو بھی ہے ڈسٹریبیوٹر یا جیسا بھی ہے, ایک میرا اس سے واسطہ ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یار جتنے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑیں گے. سمجھ رہے میری بات نہیں سمجھ میں؟ دیکھو ایک ڈاکٹر کی دکان ہوتی ہے نا, وہ صرف ایک ڈاکٹر کی دکان نہیں ہوتی, اس کی دکان کے ساتھ دوائیوں کی دکانیں بھی جڑی ہوتی ہیں, فارمیسی کی فیکٹریاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, ایبٹ والے اس سے جڑے ہوتے ہیں, جی ایس ٹی والے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ایسی سامی والے اس کے ساتھ جڑے, یہ دوائیوں کی کمپنیوں کے نام. آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس کچھ لوگ بریف کیس اٹھا کے آئے ہوتے ہیں تو وہ کمپنی والے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر سے دکان لے رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جو ڈسٹریبیوٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ بھی میرے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے, ڈسٹریبیوٹر سارے اس کے پیچھے چلے جائیں گے, سمجھ رہے؟ تو عرفاً یہ دکان میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. عرفاً یہ دکان میں شامل, اتصالاً بھی یہ دکان کا حصہ نہیں ہے.
یہ حق ہے میرا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان سے حق لینا چاہ رہا ہوں. عرفاً گھر کے اندر فرنیچر داخل نہیں ہے. یہ ٹائلیں جو ہیں دیوار پہ لگی ہیں، یہ عرفاً دیوار میں داخل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ ہاں، جو دیوار پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ہاں، کیوں ساتھ بیچیں گے؟ عرفاً اس کا حصہ ہے. آپ بتاؤ کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، میں نے صحیح ڈرامہ نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ عرفاً دیوار کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرنیچر، یہ میں آپ سے مسجد ہوں گا کہ ڈسٹ بن بھی میرے ہوں گے. تو پھر ڈسٹ بن میری مرضی ہے، میں جہاں مرضی لے جاؤں. میں آپ سے مسجد ہوگا، نمازی بھی میرے ہوں. نمازی جہاں مرضی نماز پڑھے بھی. آپ کون ہوتے ہیں نمازیوں کو پکا کرنے والے؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ دیکھو اسی طرح کے مسئلے ان عبارات سے نکل. میں جدید مسائل آپ کو ساتھ جوڑ کے بتائیں. یدخل البنا، بنا میں دیکھو نہیں، عبارت کو تھوڑا الٹا کرتے ہیں. یدخل فی بیع الدار، گھر کی بیع کے اندر کیا چیز داخل ہوگی؟ البنا، عمارت. صحیح ہے. دیواریں، چھت، یہ گھر کی بیع میں داخل ہوں گے. الگ سے ذکر وہ مفاتیح، اس کی چابیاں، تالے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ گھر کی بیع میں داخل ہوں. صحیح. والشجر فی بیع الارض، اور زمین کی بیع ہوئی ہے تو درخت بھی اس میں داخل ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ مسئلے اس سے بہت سے نکل آئے جو میں نے آپ کو بتایا. شجر متصل ہے کسی چیز کے. شجر زمین کا حصہ عرفی طور پہ نہیں ہے. بھی زمین ہے، اس پہ درخت ہونا ضروری ہے، لیکن گھر ہے تو اس کی دیواریں بھی تو ہونا ضروری ہے نا. تو ایک چیز ہے عرفاً اور ایک چیز ہے اتصالاً، کہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ یعنی اس کا ایک جزو لازم ہوتی ہے، اگر اس کو ہٹائیں گے تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. والشجر فی بیع الارض. ٹھیک ہے. اب اسی سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں. آپ جب اس دنیا میں جائیں گے، عملی دنیا میں جائیں گے، تو آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزوں سے پالا پڑے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ وہاں پہ دیکھیں گے یار یہ چیز عرفی طور پر اس کی شے میں داخل ہے یا نہیں ہے، اتصالاً ہے یا نہیں ہے. اس کی دو مثالیں یہاں پر بتا دیں. سمجھ رہے؟ اگر ساری مثالیں دیں گے تو کتاب ہی بھر جائے گی، ہماری کتاب ختم ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات ہم نے کیا پڑھی تھی؟ وہ چیز جو کہ عرفاً اور اتصالاً چیز میں داخل نہیں ہوتی، تو اگر خریدتے وقت وہ بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر ضروری ہے. دیکھیں، یدخل فی بیع الدار البناء والمفاتیح. ٹھیک. یہ میں نے یہ بات تھوڑی الٹی پھلٹی کی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے. والشجر فی بیع الارض، بیع ارض کے اندر یعنی یدخل فی بیع الارض الشجر، زمین کی بیع کے اندر درخت داخل ہے. بلا ذکر، ذکر کے بغیر داخل ہے. ٹھیک. ذکر کے. اچھا، لیکن اب میں زمین خریدنے گیا سندھ کے اندر، اور سندھ کی زمین کے اوپر پٹسن لگی ہوئی ہے. پٹسن بڑی مہنگی ہوتی ہے. مکئی لگی ہوئی ہے کتنی؟ 50 من. گندم لگی ہوئی ہے 50 من. ٹھیک ہے. تو اگر مجھے یہ فصل بھی لینی ہے تو مجھے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ فصل لگی ہوئی. دیکھو درخت اور چیز ہے، فصل اور چیز ہے. فصل کاٹنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہے؟ فصل کاٹنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، زمین کا نقصان نہیں ہوتا فصل کاٹنے سے، کیونکہ اگر فصل ہر سال کاٹی جاتی ہے. درخت ہر سال کاٹے جاتے ہیں؟ درخت ہر سال نہیں کاٹے جاتے. سمجھ رہے؟ سائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے. سمجھ رہے؟ تو ولا يدخل الزرع فی بیع الارض بلا تسمیہ، فصل زمین کی بیع کے اندر بغیر ذکر کے داخل نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لفظی ترجمہ آنا ضروری نہیں، آپ کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ مفہوم آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مفہوم ہے. سمجھیے ہو؟
ایک اور مثال، وَلَا الثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ إِلَّا بِالشَّرْطِ، آپ نے درخت کی بیع کی. دیکھو اس وقت بڑی قیمتی لکڑی ہوتی ہے سرخ رنگ کی، آم کی لکڑی، ٹھیک ہے، آم کی لکڑی بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ سرخ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. اچھا، اس کو خریدتے ہیں لوگ فروری مارچ اپریل کے مہینے میں، ٹھیک ہے. مئی جون جولائی اگست میں آم آتا ہے، لہذا اس وقت آم کی لکڑی نہیں ملتی، کسی جگہ نہیں ملتی. اب آیا جناب جون کا مہینہ، ایک درخت کے اوپر کتنا آم ہوتا ہے؟ ایک درخت کے اوپر 30-40 من آم ہوتا ہے، صحیح ہے. اب میں نے کہا یار یہ درخت مجھے چاہیے، یہ درخت مجھے چاہیے، تو اب اس میں آم داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں جی، آم داخل نہیں ہوں گے. درخت کی بیع ہو رہی ہے، آم کی بیع نہیں ہو رہی. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے آم بھی چاہیے ساتھ میں، تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہی بات ہے، وَلَا الثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ إِلَّا بِالشَّرْطِ، ٹھیک ہے. ثمر کی بیع یعنی پھل کی بیع شجر کی بیع کے اندر داخل نہیں ہوگی، الا بشرط، ہاں شرط لگائے گا تو پھر داخل ہوگی، صحیح. وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، اور بائع سے کہا جائے گا اقطعها، کاٹ لو، وسلم المبیع، اور مبیع حوالے کر دو. سمجھ رہے جی، اس کو کاٹ دو اور مبیع ہمارے حوالے کر دو. اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بعض دوسرے حضرات کا بھی اختلاف ہے، میں نے اس کو لکھا ہوا ہے. بعض سے مراد امام شافعی. ہاں 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 ہاں، حاشیے میں تو بہت زبردست لکھا ہوا ہے، اس اختلاف کو بہت زبردست لکھا ہوا ہے. دیکھو جی، یہ کہا جائے گا کہ پھل اتار لو اور مبیع حوالے کرو. امام شافعی ان کے ساتھ امام ظفر بھی تھا، امام شافعی کے ساتھ دوسرے امام احمد بن حنبل بھی داخل ہیں اور دیگر حضرات بھی داخل ہیں. یہ ان کی تفصیل لکھی ہے بحر الرائق میں، ٹھیک ہے. البتہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے تھوڑی سی بات بتا دوں یہاں پر. امام شافعی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معبر کھجور جو ہے وہ بیع کے درخت کی بیع کے ساتھ شامل ہے. معبر کھجور درخت کی بیع کے ساتھ شامل ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ معبر کیا ہوتا، ہم پوچھ تو سکتے نہیں ہیں، صحیح غصے ہوں گے تو میں معبر بھی نہیں پتا، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دیکھو معبر آپ لوگوں نے درختوں وغیرہ باغات وغیرہ دیکھے ہوئے ہیں؟ کبھی کام کیے کسی باغ میں؟ کام کیے؟ اچھا، ان کو اندازہ ہوگا ایک درخت کہیں لگا ہو نا وہ پھل نہیں دیتا، اس کے اندر آپ کو تخم ریزی کرنی پڑتی ہے. تخم ریزی کا مطلب ہے پیوند کاری کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے درخت کی کلم لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تب وہ جا کے پھل دینا شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ درختوں میں بھی کچھ درخت مذکر ہوتے ہیں اور کچھ درخت مؤنث ہوتے ہیں. حدیث میں صحابہ نے کہا ہم تعبیر کرتے ہیں، تعبیر معبر، ہم تعبیر کرتے ہیں، تعبیر، تا حمزہ با یا را، تعبیر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، جانوروں میں پودوں میں تھوڑی ہوتا ہے. اس سال فصل ہی نہیں آئی تو صحابہ نے آپ نے پوچھا فصل کیوں نہیں آئی؟ ساری فصل خراب ہو گئی. تو آپ نے تعبیر کو منع فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہارا جیسا بندہ ہوں، میں بھی تمہارے جیسا بندہ ہوں، مجھ سے تم دینی معاملات میں رہنمائی لیا کرو، دنیاوی معاملات میں مجھے خبر نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کھجوروں کی تعبیر ہے وہ تعبیر والے کھجور، یعنی جن کی تخم ریزی ہوئی پڑی ہے، ان کا پھل بائع کا ہے، اور جن کی تعبیر نہیں ہوئی ان کا پھل مشتری کا ہے. ٹھیک ہے، لہذا جب ان کا پھل مشتری کا ہے تو پھر یہ تو تفصیل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے، پھل بیع میں داخل نہیں ہے. آپ نے تو فرما دیا، وضاحت کر دی کہ تعبیر شدہ ہے تو پھل داخل ہے، تعبیر شدہ نہیں ہے تو پھل داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اشکال امام شافعی کا بڑا اچھا اشکال ہے اور جاندار اشکال ہے.
جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر فرمایا، مرفوع روایت میں آپ نے فرمایا کہ درخت کی بے پھلوں کی بے سے الگ ہے۔ امام محمد نے اپنی کتاب الاصل کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، لہذا اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، ہم نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ثمر کی بے درخت کی بے سے الگ ہوتی ہے، اور اسی سے ہم نے اصول نکالا ہے کہ جو چیز اتصال میں نہیں ہے اور عرف میں داخل نہیں ہے اس کی بے ذکر کرنے سے ہوگی، ورنہ بغیر ذکر اور بغیر شرط کے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، یہ نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوگا، میں نے اس میں بھی تفصیل لکھی، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ نہیں یہ امام محمد کے قول کا نیچے بات ہے، وہ یہاں پر بات نہیں ہے، آپ حاشیہ غلط پڑھا، آپ نے حاشیہ آپ نے غلط پڑھا، جو میں فی الحال بتا رہا ہوں نا آپ اس کے مطابق کرو۔ اگلا ہے وہ مسئلہ آگے والا ہے، یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے نا، اس مسئلے میں تو فتویٰ ہمارے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کہ ہم نے درخت کی بے کی تو اس میں پھل داخل نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے، یہ مسئلہ یہاں تک رکھیں، اگلا مسئلہ آگے بعد میں پڑھیں گے۔ مسئلہ پہلی بات داخل ہوگی، وہ چیز پہلی بات ہوگی ما يدخل فی البیع طبعا وما لا يدخل، کہ وہ چیز جو کہ بے میں طبعا داخل ہے اور وہ جو چیز بے میں طبعا داخل نہیں ہے، یہ بات یہاں پہ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک نشان لگا دیں۔ اب یہاں سے دوسری بات ہے، درخت کے اوپر ثمر کی بے، درخت کے اوپر پہلے تھی درخت کی بے، پہلے تھی درخت، اب ہے پھل کی بے، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہو؟ من باع ثمرۃ، کسی نے پھل بھیجا، بدا صلاحھا، جس کی صلاح ابھی شروع ہوئی تھی، یا اولا، یا جس کی صلاح ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، بتاتا ہوں بھی، صح البیع، تو اس کی بے درست ہے۔ دیکھو بھائی میں اس لیے بورڈ منگوا رہا تھا، یہ دیکھو تھوڑا سا آگے آ جاؤ، یہ پھل ہے، پھل کے 3 مراحل ہیں، ظہور، سب سے پہلے پھل کا ظہور ہوتا ہے، پھول سے پھل بنتا ہے، پھل کا ظہور ہو گیا، پھر اس میں بدوء صلاح شروع ہو گیا، یعنی پھل میں پکاوٹ ہونا شروع ہوئی، پکنا شروع ہوا، جیسے آم ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیری بن گیا، یہ بدوء صلاح، کیری سے وہ پکنا شروع ہو گیا، بدوء صلاح یہ کہتے ہیں۔ کیلا ہے وہ بڑا ہو کے گرین ہو گیا، پہلے ظاہر ہوا پھر بڑا ہو کے سبز ہو گیا، سبز ہونے کے بعد اس میں بدوء صلاح شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سیب ہے، سیب پہلے سبز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے، تو جب وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے وہ تناہی العظم ہو جاتا ہے، یعنی پک جاتا ہے۔ تو پھل کے یہ 3 حصے ہیں، ظہور سے پہلے بیع کرنا درست نہیں ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے۔ بدوء صلاح کیا ہوتا ہے؟ بدوء صلاح یہ ہوتا ہے کہ پھل ظاہر ہو گیا لیکن ابھی کام کا نہیں بنا، آم ہے وہ کیری ہے، صحیح ہے نا، آم کو تو پتہ ہی ہوگا نا، آپ لوگ حضرت جبریل سے تعلق نہیں کرتے، پتہ ہی ہوگا نا، تو آم ہے ابھی کیری ہے، ٹھیک، اب کیری ہے اس میں بدوء صلاح نہیں ہوئی، یعنی پھل پکا نہیں، جب بدوء صلاح نہیں ہوا تو اب اس بارے میں مسئلہ ہے، دیکھو اس بارے میں مسئلہ ہے، یاد رکھنا، نہ اس بارے میں اور نہ اس بارے میں، اس بارے میں اتفاق ہے، ظہور سے پہلے بیع جائز نہیں ہے، اور تناہی اعظم اس کی بیع جائز ہے، پکا ہوئے پھل کی بیع تو ویسی جائز، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب آؤ دیکھو، من باع ثمرۃ، جس نے پھل کو بیچ دیا، پھل کیسے ہے؟ لگا ہوا ہے درخت کے اوپر، بدا صلاح ہوا اولا، اس کی صلاح شروع ہو چکی ہے یا صلاح یعنی وہ پکنا شروع ہو چکا ہے یا پکنا شروع نہیں ہوا، اب وہ اپنے ڈوڈے کے ساتھ پکا ہو گیا ہے، یعنی اپنے تنے کے ساتھ جو اس کا چھوٹی سا خوشہ ہوتا ہے، اس کو ہم پنجابی میں ڈوڈا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ لٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا پکا ہوتا ہے نا، کھینچتے ہیں وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، لیکن جب پک جاتا ہے تو اس کا وہ جو اس کی چھوٹی سی ٹہنی ہوتی ہے وہ کالی ہو جاتی ہے، آم کی ٹہنی بھی کالی ہو جاتی ہے، سیب کی ٹہنی بھی کالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ پکنا شروع ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے، تو صح البیع، اس کی بیع درست ہے، ٹھیک ہے۔ امام محمد، امام مالک، امام شافعی، یہ دال کاف شین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دال سے مراد امام محمد ہے، آپ لوگوں کی کتاب پہ نہیں لکھا ہوا، لکھ لیں، دال کاف شین لکھا ہوا ہے،
دال کا فا شافعی فا لکھا دال کا فا دال تو امام محمد وہ پکنا شروع ہو یا نہیں ہو ہاں اس کی پھر ویسے ہی پکنا شروع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بے جائز ہے. ٹھیک ہے. صح البیع بے اس کی درست ہے. سمجھ رہے ہو جی. امام محمد امام مالک امام شافعی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی بے درست نہیں ہے. ان کی بے درست نہیں ہے. اس لیے ان کے پاس جو ہے وہ یہ حضرات فرماتے ہیں. دیکھو حاشیہ نمبر اس کے حاشیے میں چلے جائیں. حاشیے میں چلے جائیں. میری کتاب میں حاشیہ نمبر 12 ہے. آپ لوگ حاشیہ دیکھ رہے ہیں. بڑی آسان مزیدار بات ہے. لأنه مال متقوم یہ مال متقوم ہے پہلی بات. ٹھیک ہے. نمبر 2 منتفع بھی منتفع بھی ہے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اس سے. فی الحال فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وفی المال یا بعد میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں یہ خاصیت ہو اس کی بے جائز ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو. اس میں آگے انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے. اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. سمجھ رہے بھائی. امام شافعی امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب بے ہوگی ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے. بے ہوگی. آگے چلو. وَيَقْطَعُهَا الْمُشْتَرِي ادھر ایک کوما لگا دے. یہاں تک ایک بات آدھی مکمل ہوئی. بے ہوگی ہمارے نزدیک بے ہوگی. یقطعها المشتری فی الحال مشتری اس کو فوراً اتار لے. مشتری اس کو فوراً اتارے گا تو بے درست ہوگی. وَإِن شَرَطَ تَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ اگر اس نے شرط لگائی کہ نہیں اس کو درخت کے اوپر ہی چھوڑ دو تو فسدا تو بے فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے میری بات. اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ اس کو درخت پر چھوڑ دیں تو بے فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے میری بات. تو ایک لائن کے اندر ہم نے 3 مسئلے پڑھے. اس کے اندر میں نے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے. سمجھ رہے. مزید اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں. اختلاف کو اتنا مضبوط نہیں. سمجھ رہے بھائی. اللہ اکبر اللہ. آگے چلو جی. اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. من باع ثمرۃ بدا صلاحها او لا صح البیع جس نے درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کی بے. درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کی بے یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ جائیں دسمبر کے مہینے میں پنجاب میں تو آپ کو راستے میں مالٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار یہ مالٹے اس درخت کے مالٹے یہ پورا درخت مجھے دے دو اس کے مالٹے مجھے دے دو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سارے درخت کے مالٹے آپ کے اتنے پیسوں میں اتنے طے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ بہت عام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عام طور پہ مالٹے پکے ہوئے ہوتے ہیں لہٰذا وہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ مالٹوں کو کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوائیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے کچے مالٹے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک تو جائز ہے. امام شافعی امام مالک اور امام محمد کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. ایک دفعہ ہم اس کو پورا کر لیں پھر میں. اچھا جی اور بات اس کے اندر ولو استثنى منها ارطالا معلومة صح. دیکھو بھائی آپ نے پھل خریدے گندم خریدی. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ. پھل خریدے گندم خریدی ڈھیر رکھا ہوا ہے آپ کا. آپ نے کہا یار یہ جو ڈھیر ہے نا یہ جو ڈھیر ہے یہ ڈھیر تمہارا 100 روپے کا لیکن اس میں 5 کلو میرا ہے 5 کلو مولوی صاحب کا ہے. گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا 5 کلو مولوی صاحب کا ہے 5 کلو نوکروں کا ہے 5 کلو اس کا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی مسئلہ نہیں. ولو استثنى منها ارطالا اگر اس نے کچھ رتل ایسے اس سے مستثنی کیے معلومتاً ایسے رتل جو کہ معلوم ہے تو صحا تو یہ جائز ہے. سمجھ رہے. اس میں بھی اختلاف ہے. غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اس میں سے 5 کلو نکال لیے بقیہ مبی کتنی ہے مجہول ہے اور مجہول ہے مجہول کے اندر تو بے ہوتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مجہول معلوم ہے
اور جہالت ایسی نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو، لہذا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مبی مجہول، میں کہتا ہوں یار اس میں جو پانی ہے نا وہ آدھا میرا ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس میں جو پانی اس کے 2 گھونٹ میرے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں یا 2 گھونٹ کے بعد پانی کتنا بچے گا پتہ ہی نہیں۔ اب اس میں تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یار جہالت ہے، ہو سکتا ہے میں 1 ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جاؤں، پھر تو اس صورت میں تو گڑبڑ ہے۔ لیکن جو کیا ہے ارتالم معلومتن، رتل معلوم ہے، رتل میں 5 کلو لینی ہے، 2 کلو لینی ہے، 3 کلو لینی ہے، یہ رتل معلوم ہے۔ جب رتل معلوم ہے تو کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، صحیح ہے۔ بگیا مطلب مثال گندم چیک کریں گے کتنی ہے جی 200 کلو ہے، 200 کلو میں سے 5 کلو چلیے، باقی معلوم ہے نا، کوئی ایسی جہالت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس میں 5 کلو ہے، 5 کلو کم ہونے سے کتنی بچ جائے گی، اندازہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو کبئی برن فی سنبلہ و باقلہ فی قشرہ، یہ کا جو ہے نا انہوں نے تشبیہ دیا جواز میں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ایک چیز کہتے ہیں امام شافعی نے کہا چھپی ہوئی ہے، جب چھپی ہوئی ہے تو اس کی بیع میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو یہ جہالت ہے۔ تو فرمایا دیکھو امام شافعی صاحب، دیکھو آپ کہتے ہو بر کی بیع اس کے سنبل کے اندر، گندم کی بیع خوشے کے اندر، گندم کی بیع خوشے کے اندر یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، گندم کی بیع خوشے کے اندر یہ جائز ہے۔ یہ تمام حضرات کہتے ہیں، امام شافعی اگرچہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوشے کے اندر بیع جائز نہیں ہے۔ خوشے کے اندر بیع جائز نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بیع جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے خوشے کے اندر کتنے مال ہے، خوشے کے اندر کتنا مال ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بادشاہ کو دی تھی، وہ تعبیر یہ دی تھی کہ آپ گندم محفوظ کریں اس کے خوشے کے اندر، تو گندم جب تک اپنے خوشے کے اندر رہتی ہے محفوظ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبئی بر فی سنبلی، اب سنبل کے اندر یعنی خوشے کے اندر کتنی گندم ہے پتہ نہیں ہے، تو اس کی جہالت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیع کے اندر، سمجھ رہے۔ وباقلہ فی قشرہ، اور لوبیے کی بیع اپنے چھلکے کے اندر، لوبیے کی بیع اپنے چھلکے کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ہوتی ہے، گندم کی بیع اپنے چھلکے کے اندر خوشے کے اندر ہوتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ گندم کی بیع خوشے کے اندر جائز نہیں، اس لیے کہ خوشہ بیکار چیز ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ خوشہ کارآمد ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے چارہ بنتا ہے، وہ چارہ جانوروں کے استعمال میں آتا ہے، سمجھے۔ باقلہ فی قشرہ، اور باقلہ کی بیع یعنی لوبیے کی بیع اپنے چھلکے کے اندر، اس میں بھی امام شافعی کہتے ہیں عام لوبیا تو ٹھیک ہے پکا ہوا ہو، لیکن جو سبز لوبیا ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ لوبیا کھاتے ہو آپ لوگ؟ ملتا ہے لوبیا جو ہے نا سرخ ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے، لیکن سرخ یا سفید ہونے سے پہلے جب یہ کچا ہوتا ہے تو یہ سبز ہوتا ہے، کیونکہ لوبیا دال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، لوبیا سبزی ہے۔ جب آپ دال کھائیں گے نا، جب آپ دال کو توڑیں گے تو اس کے اندر دوسرا قسم کا مادہ ہوتا ہے، لوبیا کو آپ توڑیں گے تو اس کے اندر آپ کو سبزی جیسا مادہ محسوس ہوگا، اس میں نرمی ہوتی ہے، دال میں جو نرمی ہوتی ہے وہ والی نرمی نہیں ہوتی، لوبیے میں ایک دوسری، جیسے چنا ہے، چنے کے اندر ایک دوسرے قسم کا مادہ ہوتا ہے، لیکن لوبیے کے اندر مادہ ایسا ہوتا ہے جیسے گوبھی کے اندر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، گوبھی بھی کھاتے ہو گے، پتہ ہے گوبھی کیا ہوتی ہے؟ چلو شکر ہے اللہ، مجھے بھی پتہ ہے بھائی، سمجھ رہے بھائی۔ ولو استثناء منہا ارتالا، جیسے یہاں پر استثناء کرنے سے چیز میں جہالت نہیں آتی، بلکہ جو جہالت آتی ہے وہ کوئی اتنی ایسی نہیں مفضی الی النزاع، ایسے ہی بیع بر فی سنبل ہی کے اندر کوئی ایسی وہ جہالت نہیں ہوتی، اور بیع باقلہ فی قشرہ ہی کے اندر بھی، فی قشرہ ہی کے اندر بھی وہ جہالت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو میری بات۔ آگے چلیں، آگے 2 آسان اصول بتائیں۔ نہیں، وہ اجرت القیالی، آپ کی کتاب میں کیال لکھا ہے، کیل لکھا ہے، کیال، ہاں ٹھیک ہے۔
وَأُجْرَةُ الْكِيَالِ عَلَى الْبَائِعِ، ناپنے کی اجرت بائع کے ذمے ہے. ناپنے تولنے کی اجرت یہ بائع کے ذمے ہے. کیوں جی بائع کے ذمے کیوں ہے؟ اس لیے کہ بائع کے ذمے چیز حوالے کرنا، ٹھیک ہے، اور حوالے جب ہوگی جب مکمل تول کے دے گا. سمجھ رہے؟ تو تسلیم مکمل ہوتی ہے جب تولا جائے، ورنہ اس سے پہلے تسلیم مکمل آنٹی تسلیم نہیں بھائی، تسلیم عربی والی، سمجھ رہے؟ حوالگی مکمل اس وقت ہوتی ہے جب آپ تول کر دیں. سمجھ رہے؟ اچھا، وہ اجرت النقد ثمن، جو ثمن کو گننے کی اجرت ہے، وہ وزن ہی اس کے وزن کی اجرت ہے، وہ مشتری کے ذمے ہے. سمجھ رہے؟ یہ مشتری کے ذمے ہے کہ وہ ثمن جو ہے وہ گن کر دے. یا کیوں؟ کیونکہ ثمن مشتری کے ذمے ہے، تو اس کے صحیح ہونے کی ذمہ داری مشتری کے سر پہ ہے. اچھا، یہ مسئلہ نا کافی پرانا ہے. پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے پیسے ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے یا سونے کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے یہ کتاب سیدھی کر دو یار، اس میں ہاں صفحے مڑے ہوئے. تو لوگوں نے جیسے میرے پاس نا کسی کے پیسے امانت تھے، وہ پیسے سمجھ لیں کافی لاکھوں کی تعداد میں تھے. تو میں جب ان کو پہنچانے گیا تو مجھے اتنی کوئی ٹینشن تھی نا، کوئی اتنے لاکھ روپے میں ساتھ لے کے جاؤں، کوئی پکڑ لے، کوئی مار دے، کوئی یہ ہوتا ہے. تو میں جب ان کو دینے گیا تو انہوں نے گھنٹہ لگایا گننے میں. 1000 کے نوٹ طے کرتے ہوئے، یہ 1 لاکھ پہ، یہ 2 لاکھ پہ، کرتے کافی وقت لگایا. جو لوگ زمینیں خریدتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ کی زمین خریدتے ہیں اور نوٹ ہیں وہ 1000 کی کٹھیوں میں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، آسانی ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں چیک لکھ دیتے ہیں، اس میں آسانی ہو جاتی ہے. حج کے لیے جب جاتے تھے ہم لوگ تو اس کے جناب اتنے لاکھ روپے، اس کے اتنے لاکھ، وہ 1000 کے روپے گر رہے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آج کے زمانے میں پھر بھی آسان ہے. پہلے زمانے میں 1 روپیہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک زمین خریدنی ہے، اور وہ زمین آپ کو مل رہی ہے 50,000 درہم کی، 50,000 درہم کی. تو اب وہ 50,000 درہم کون گنے گا؟ مشتری گنے گا، ٹھیک ہے. آپ مجھ سے 50,000 درہم کا کنواں خرید رہے ہیں، تو 50,000 درہم خریدنے کی ذمہ داری میری ہے. دیکھو اسلامی قانون 2 موبائل فون ہیں بڑے بڑے، ایک ہے ایپل اور دوسرا ہے سیمسنگ. جانتے ہو؟ پتہ ہے نا. جو سیمسنگ ہے نا وہ ایپل سے بڑی لڑائی کرتا ہے، بہت لڑائی کرتا ہے. تو ایپل نے سیمسنگ کے اوپر کیس کر دیا، اور یہ کیس کیا کہ اس نے ہمارا فارمولا چوری کر کے اپنے فون میں ڈال لیا اور وغیرہ وغیرہ. ایپل جیت گیا. سیمسنگ کو $50 لاکھ کا جرمانہ ہوا، $50 لاکھ کا جرمانہ ہوا. سیمسنگ والوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، $50 لاکھ لکھ کے دے دیے. چلو جی. اب کیا ہوا؟ اب سیمسنگ والوں نے 3 کنٹینر بھجوا دیے پیسوں کے، اس میں سکے تھے، یعنی $1 کے 4 سکے بنتے ہیں. حالانکہ ڈالر کا نوٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک چیک میں لکھ کے دے سکتے تھے. انہوں نے 3 کنٹینر بھی جو تھے، آپ گن لو یہ سارے پورے. تو ایپل والوں کا دماغ گھوم گیا کہ ان کا دماغ کیسا ہے. اگر شرعی قانون ہوتا نا تو ان سے کہتے جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گن کے دیں، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری آپ ہمیں گن کے دیں. وہ چالاکی، ہارنے کے باوجود چوری بھی کیا آپ نے، ہارنے کے باوجود بھی آپ نے دوسرے کو گندا کیا، کیونکہ اسلامی قانون ہی تھا. تو وزن والا المشتری. اچھا، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جناب آپ نے 50,000 روپے میں خریدے، تو اب آتا تھا ایک بندہ اور سمجھ لو اس کے منہ میں پان ہے اور وہ کھانا بھی کھا رہا ہے ساتھ، اور یوں پیسے گرا رہا ہے، یوں پکڑ کے پیسے ٹھس یوں مارتا جائے گا، یوں ہاتھ چلاتا جائے گا. جو اس میں کھوٹے سکے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اس کے ہاتھ سے گریں گے اس کو اپنی انگلیوں کی لمس سے پتہ چلتا تھا کہ اتنے پیسے گرے ہیں. وہ بتا دیتا جی یہ اتنے ہو گئے، یہ اتنے ہو گئے، یہ اتنے ہو گئے. تو 50,000 درہم وہ 15-20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں وہ گن کے دے دیتا تھا. صحیح ہے، وہ گن کے جب دے دیتا تھا. تو اب اس بندے کی اجرت کس کے ذمہ ہے؟
مشتری کے ذمے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے وَوَزْنُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي. نقد الثمن اگر وہ نقد کر کے دے رہا ہے یا وزن کر کے دے رہا ہے تو اس کی اجرت جو ہے وہ مشتری کے ذمے ہے. یعنی اگر سونا وہ تول کے دے رہا ہے تو اس کی ٹھیک ہے. ایسے نہیں مبی کا سمجھ لینا. سمجھے؟ من باع سلعة بثمن، جس نے پیسوں کے عوض کوئی سامان خریدا، بسکٹ خریدے آپ نے نیچے سے، ٹھیک ہے، تو سلمہ اولا پہلے پیسے دے پھر سامان لے. وَإِلَّا سَلَّمَ مَعَا، اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے. سمجھ رہے؟ کیوں کرے ایسا؟ حضوری پڑھ کے آئے ہو، ذرا بتاؤ کیوں کرے گا؟ ہاں ہاتھوں ہاتھ. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا من باع سلعة بثمن، آپ نے بسکٹ خریدے پیسوں کے عوض میں، تو سلمہ اولا تو پیسے پہلے پیسے دے. وَإِلَّا سَلَّمَ مَعَ، یا پھر دوسری صورت یہ کرے کہ ہاتھوں ہاتھ لے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے. بائے کو یقین ہو جائے. ایک رائے آگے اصحاب الشمال کی. بھاگ نہ جائے بھائی تو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ فرار کیسے ہو سکتی؟ چیز تو آپ نے پکڑی ہے، آپ فرار نہ ہو جاؤ نا. ہاں جی آپ بتاؤ. حاشیہ نہیں دیکھو، دماغ سے بتاؤ. حاشیہ چھوڑو، حاشیہ بعد میں پڑھنا. آپ بتاؤ. دیکھو میرے جیب میں نا 100 روپے ہیں، میں نے 100 روپے کے بسکٹ خریدے، ٹھیک ہے. اب میرے جیب میں یہ بھی 100 روپے ہے، یہ بھی 100 روپے ہے، یہ بھی 100 روپے ہے، یہ بھی 100 روپے ہے. 100 روپے متعین ہے لیکن بسکٹ متعین ہے. سمجھ رہے؟ بسکٹ تو متعین ہو گئے، 100 روپے متعین نہیں ہوا. تو میں جب 100 روپے نکال کے دوں گا تو یہ 100 روپے متعین ہو گیا. تو متعین کے مقابلے میں متعین چیز آئے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ 100 روپے کے نوٹ کی بجائے اس جیب سے نکال کے 100 روپے کا نوٹ دے دو تو گناہ ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن اب متعین نہیں ہے کون سے 100 روپے آپ نے دینے. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ سلمہ اولا پہلے پیسے دے دو، وَإِلَّا سَلَّمَ مَعَ، یا پھر پیسے دو سامان دو. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے اہم اصول ہیں. چلے جی، یہ تھی بے لازم، ٹھیک ہے، جہاں بے لازم ہو جاتی ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں ایسی بے کی طرف جو بے غیر لازم ہے. لازم کا مطلب بے ہو گئی، معاملہ ختم. ٹھیک، اب یہ بے ہوئی نہیں ہے. بس کہاں سے یار، ابھی تو شروع کیا ہے. بس نہیں کرنا ابھی یار، ہم نے تھوڑا سا چلانا ہے آگے. ابھی بس کر دو گے تو ابھی سے پنچر ہو جاؤ گے. تو ہم 2 صفحے پڑھیں گے، یعنی 1 2 3 4 یہ 1.5 لائن پڑھنی ہے، 3.5 لائنیں پڑھنی ہے. اصل میں مسئلہ بہت مزیدار ہے. آپ لوگ تازہ دم روکے، کل جمعرات ہے، اس کو دوہرا سکو گے. ہم نے تو نہیں دہرانا اس چاہیے، آپ کو کیا پتا ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں. چلے آپ بتا دینا آپ نے کیا کیا کام کیے. دیکھو بھائی، ایک بے لازم ہوتی ہے، ہم نے پورا پڑھ لیا، ٹھیک. دوسری بے غیر لازم، یعنی ایسی بے تو ہے لیکن لازم نہیں ہوئی. تو وہ والی بے ہوتی ہے جس میں خیار ہوتا ہے، خیار شرط ہوتا ہے کہ دیکھو 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر بتاؤں گا کہ لینی ہے یا نہیں لینی. 3 دن میں بتاؤں گا لینی ہے یا نہیں لینی، ٹھیک ہے. 3 دن میں بتاؤں گا دینی ہے یا نہیں دینی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ 3 دن میں بتاؤں گا. کیا ضرورت ہے ابھی اس کو؟ دیکھو یار، میں لے رہا ہوں 20 لاکھ کی گاڑی، مجھے کچھ ٹائم تو ملنا چاہیے نا. ہاں یار یہ میری ہوگی، اب تم نے کسی کو بیچنی نہیں ہے. 3 دن میں بتاؤں گا میں لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں. کیونکہ میں نے 20 لاکھ کے اندر یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا. اب کون سی لوں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں خیار ہے، ٹھیک ہے. شریعت نے سہولت دی ہو کہ آپ کو خیار دے دیا جاتا ہے. مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں ربڑ کھا رہے ہو بلا وجہ؟ ہاں آپ کی بات نہیں مانی، غصہ تو آئے گا نا. سر یہ ہمارا بات ہی نہیں مانتا یار، اس کو پتہ ہی نہیں.
نہیں وہ اور چیز ہوتی ہے، اور چیز ہوتی ہے، وہ تو ایک اعتماد اور وہ الگ معاملات ہیں. ہم فی الحال صرف یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں. یہ صورتیں کیا ہیں؟ دیکھو مسئلے، یہ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے. ہم صورت مسئلہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ صورت مسئلہ یہ ہو تو یہ جواب ہے، صورت مسئلہ یہ ہو تو یہ حل ہے، صورت مسئلہ وہ ہو تو وہ حل ہے. سمجھ رہے؟ تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں. دیکھو آج آپ تھک جاؤ گے تو کل امت آپ سے پریشان ہوگی. آج آپ تھکیں گے نا تو امت آپ سے خوش ہوگی کہ یار اس بندے نے پڑھا ہوا ہے، اس بندے نے ہمارا ٹائم ضائع نہیں کیا. سمجھ رہے ہو؟ میں ابھی آپ کو اپنے گروپس نکال کے دکھاؤں، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹا چھوٹا مسئلہ نہیں پتا ہوتا، اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. تو بھائی اگر آپ پڑھ لو گے نا تو دنیا کا فائدہ کرو گے، اگر نہیں پڑھو گے تو نہیں. اچھا جی، خریدتے وقت خیار مل رہا ہے. خیار سمجھ گئے ہو؟ اختیار. اور یہ بھی ایک سہولت ہے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول جایا کرتے تھے، کوئی بھی ان کو دھوکہ دے دیتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے خیار ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے. تو 3 دن تک کوئی ان کو بتا دیتا جی تیرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، تو وہ واپس آتا جی مجھے خیار، آپ چیز واپس لو. صح للمتبايعين ولأحدهما خيار 3 أيام. متبايعين کون ہوتے ہیں؟ بائع مشتری، خریدنے بیچنے والے دونوں کو. ولی احدہما، دیکھو بھی کتاب کو دیکھو، کتاب کو دیکھو. ولی احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کو خیار ہے. کتنے دن کا؟ 3 ایام، 3 دن کا خیار. صحیح ہے. او اقل، یا 3 دن سے کم کا. ولو اکثر لا، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کا ہوا تو پھر اختیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ صَحَّ. اس کو ذرا سمجھ لینا. ولو اکثر لاب کے اوپر بند کر دو، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو. ہوا یہ کہ میں نے بھائی صاحب سے کہا یار 4 دن میں نا میں آپ سے گاڑی لے لوں گا. کیا کہا میں نے؟ کتنے دن کا؟ 4 دن. پکا نا؟ 4 دن نہیں بولا نا؟ ہاں، اس میں فوکس کرنا چاہتا تھا آپ کو. 4 دن میں آپ سے گاڑی لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولو اکثر لا، اگر اکثر دن لگا دیے تو یہ درست نہیں ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ کرنا جائز نہیں. الفاظ پہ غور کرنا. یہ کرنا جائز نہیں. لیکن 4 دن کی بات کی، 4 دن میں کر دوں گا. آپ نے اوکے کر لیا. 3 دن میں پیسے دے دیے میں. فَإِنْ أَجَازَ فِي الصَّلَاةِ صَحَّ. 3 دن میں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو جائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں نا جی نا 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 نا، خیار 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن سے اوپر کا نہیں ہوتا. جب آپ نے 4 دن بولے تو عقد فاسد ہو گیا. عقد فاسد ہو گیا تو شروع سے عقد فاسد ہے، لہذا خیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عقد فاسد اس وقت ہوگا جب 4تھا دن شروع ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ 4تھا دن شروع ہونے سے پہلے عقد نافذ ہو گیا. جب عقد نافذ ہو گیا تو فاسد، مفسد آیا ہی نہیں، لہذا بیع جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ صحیح ہے. ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے، آگے آتی ہے. دیکھو جی، اگر ولو باع، اب اس کے اوپر ایک تفریح ہے. یہ ایک مسئلہ بیان کر دیا، موضوع مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دیکھو 3 دن کا خیار ہے، 3 دن سے اوپر کی اگر بات کر لی نا تو گڑبڑ ہے. لیکن اگر 3 دن کے اندر معاملہ سدھار لیا تو ٹھیک ہو گیا. سمجھ گئے؟ آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں. اب آگے اور ایک بڑی دلچسپ کہانی آ رہی ہے. ولو باع علی انہ ان لم ينقض الثمن. اچھا، ان لم ينقض الثمن بھی ٹھیک ہے، ان لم ينقض الثمن بھی ٹھیک ہے. ولو باع علی، اگر اس بات کے اوپر بیچا، اس بات کے اوپر، اس شرط کے اوپر بیچا. آپ کو نیند آ رہی ہے حضرت؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ اتنی زور سے جی کیوں بولا؟ چلو جی. ولو باع علی انہ، اگر اس نے اس شرط پر خریدا. علی کا مطلب شرط ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. ولو باع، اگر بیچا، خریدا نہیں، بیچا. علی، اس بات، اس شرط کے اوپر. ان لم ينقض الثمن الى 3 ایام فلا بیع. اگر 3 دن تک پیسے نہ دیے تو بیع ختم. صحا، تو یہ شرط لگانا درست ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط لگانا درست ہے. اللہ
وَإِلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لیکن اگر یہ شرط لگائی کہ 4 دن تک، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہے. فَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ، لیکن اگر 3 دن میں اس نے پیسے نقد کر دیے تو صحا، یہ درست ہوگا. شرط تو لگا دی تو شرط لگانا درست نہیں ہوا، لیکن اگر پیسے اس نے 3 دن میں دے دیے تو یہ جائز ہے. اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ یہ اسی کی تفریع ہے، اسی کی تفریع ہے. تفریع نہیں وہ جو تفریع اسکول میں ہوتی ہے وہ والی نہیں، یہ اس کی تفریع ہے، یعنی یہ اس کا ایک مسئلے کی شکل ہے. دیکھو ترجمہ سمجھ لو. ولو باع علی انہ، اگر فروخت کیا اس شرط کے اوپر کہ ان لم ينقض الثمن الى 3 ایام فلا بیع، کہ اگر مشتری نے پیسے ادا کر دیے 3 دن تک، پیسے 3 دن تک ادا نہیں کیے تو فلا بیع، تو بیع نہیں ہے، بیع ختم. تو صحا، یہ شرط لگانا درست ہے. ٹھیک ہے، آگے آؤ دوبارہ. ولو باع علی انہ ان لم ينقض الثمن الى 4 ایام، ٹھیک ہے، فلا بیع، تو فلا صح، فلا یصح، تو صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس کے حاشی میں آئے ذرا، صحا کے حاشی میں آئے. دیکھو امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ لا یصح. امام ظفر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے. کیوں جی؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ میں نے خریدا ان سے گلاس، اس نے مجھ سے گلاس خریدا، میں نے گلاس یہ لے کے اپنے پاس رکھ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن میں آپ نے مجھے اگر 10 روپے دے دیے تو یہ گلاس آپ کا ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بس آپ سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ 3 دن میں اگر آپ نے پیسے مجھے دے دیے تو یہ گلاس آپ کا ہوگا، ورنہ نہیں، آپ کا نہیں ہوگا. تو یعنی 3 دن کے بعد اگر اس نے مجھے پیسے نہ دیے تو گلاس واپس میرے پاس آ گیا، تو یہ تو اقالہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اقالہ ہو گیا کہ چیز اس کے پاس واپس آ گئی، اور اقالہ بھی فاسد ہو گیا کہ چیز اس کے پاس گئی نہیں، میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، تو اقالہ مفسدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ایسی شرط لگ گئی جو اقالہ فاسدہ کی ہے، لہذا یہ بیع صحیح نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو لفظ ولو باع، اس کو ذرا سمجھنا، غور کرو. باع کا مطلب میں نے بیچا، بیچنے کے بعد چیز اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، 3 دن میں یہ پیسے دے گا تو چیز لے کے جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس کے اوپر میں نے الگ سے نا نمبر لگائی ہوئی ہے، نمبر لگائے میں، انشاءاللہ اس سے آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا، بعد میں آپ لوگ پڑھ لینا. تو ابھی آپ عبارت سمجھو. دیکھو نیچے حاشی میں ای البیع والخیار عندنا، یعنی صحیح ہے بیع اور خیار ہمارے نزدیک. حاشیہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس حاشیہ ہے نا یہ والا؟ یہ استحساناً جائز ہے. قیاس تو وہی کہتے ہو جو امام ظفر کہہ رہے ہیں کہ میں بیع میں ایسی شرط لگا رہا ہوں جو کہ شرط فاسد ہے. ٹھیک ہے، قیاس تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن احناف قیاس کے اوپر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں یا کسی صحابی کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. چنانچہ اس کی ایک لائن چھوڑ گئے، وجہ الاستحسان. ہم اس کو قیاس کی روح سے جائز نہیں کہتے، ہم اس کو استحسان کی روح سے جائز کہہ رہے ہیں. اوپر جو مسئلہ بیان کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. یہ مسئلہ اس کے اوپر ہم متفرع کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کے اوپر اصولی طور پر متفرع نہیں کر رہے، کسی حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ حدیث یہ ہے معروف یہاں نہیں، 3 دن کی شرط. یہ صحہ کے اوپر ہے، لا یصح کے اوپر بات نہیں چل رہی. کہ باع ناقۃ بہذا الشرط، انہوں نے اپنی اونٹنی بیچی تھی اس شرط کے اوپر. ولم ينکر علیہ احد من الصحابہ، اور صحابہ میں سے کسی نے نکیر نہیں فرمائی. نکیر نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگانا درست ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے. وَإِلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لیکن اگر شرط ہی 4 دن کی لگائی ہے تو پھر یہ شرط لگانا درست نہیں ہے. لیکن پھر اگر 3 دن میں ادا کر دیا تو اوپر والا اصول ہے، فَإِن نَقَضَ فِي الصَّلَاةِ الصَّحْ، اگر 3 دن میں ادا کر لیا تو صحیح ہے. صحیح ہے جی. ایک اور مسئلہ پڑھ لیں جی. بڑا خوبصورت مسئلہ ہے یار. دیکھو
خیار کا حکم بائی کے لیے اور مشتری دونوں کے لیے الگ ہوتا ہے. بائی نے خیار لیا، بائی کا مطلب ہے بیچنے والا، میں بیچنے والا ہوں آپ کو، میں نے خیار لیا آپ سے. جب میں نے خیار لیا ہے تو خیار البائے، بائے کا خیار، یمنع خروج المبیع عن ملکہ، یہ اس چیز کو بائے کی ملکیت سے نہیں نکالتا، یہ میری ملکیت میں ہے. آپ نے خرید تو لیا مجھ سے، لیکن 3 دن کا خیال لیا آپ نے، لہذا 3 دن تک یہ میری ملکیت میں رہے گی. سمجھ رہے ہو؟ 3 دن تک میری ملکیت، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی. 3 دن کے بعد آپ پیسے ادا کرو گے، لے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ جو بھی کرو گے، پھر آپ کی ہوگی، اس سے پہلے آپ کی نہیں ہوگی. ٹھیک؟ اچھا، وبقبض المشتری، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آپ آئے اور آپ نے کہا یار یہ مجھے دے دو، میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، میری اجازت سے آپ لے گئے، ہے میری ملکیت، لے آپ گئے. یہلک بالقیمہ، اور وہ یہ چیز جا کے تباہ ہوگی، اس میں ایٹمی دھماکہ ہو گیا، ٹھیک، خراب ہوگی، تباہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کی قیمت دیں گے. میں نے ان سے بات کی تھی 10 روپے میں، بازار میں اس کی قیمت ہے 5 روپے میں، تو 5 روپے ادا کریں گے. یہ سمجھ رہے ہو؟ یہلک بالقیمہ، قیمت کے عوض لے گا. میں نے ان سے طے کیا تھا 10 روپے میں، بازار میں اس کی قیمت 20 روپے ہے، تو 20 روپے دے گا. سمجھ رہے ہو؟ جو میں نے ان سے طے کیا تھا وہ سمن تھا، جو میرا آپ کا ریٹ طے ہوا وہ سمن ہے، جو بازار میں چل رہا ہے، عام جگہ پہ چل رہا ہے، وہ قیمت ہے. سمجھ؟ تو جب اس صورت میں ہلاک ہوا آپ سے تو آپ قیمت دو گے، آپ سمن نہیں دو گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مشتری کا خیار، بائے کا خیار. سمجھ رہے؟ مولانا نیلے کپڑے والے سمجھ رہے؟ یہ جو چیز ہلاک ہوئی ہے مشتری سے ہلاک ہوئی ہے، اسی حساب سے دے گا جو قیمت بازار، یعنی بدل دے گا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب خیار ہے ان کا، وہ خیار المشتری، مشتری کا خیار ہے. تو لا یمنع ولا یملکہ، کہتے لا یمنع، کیا مطلب ہے؟ یہ لا یمنع خروج المبیع عن ملکہ، پیچھے کیا تھا؟ یمنع خروج المبیع عن ملکہ، اور یہ خیار المشتری لا یمنع خروج المبیع عن ملکہ. یعنی اب مشتری نے خیار لیا تو اب کوئی چیز مانے نہیں کہ یہ میری ملکیت سے نکل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ولا یملکو، لیکن یہ بھی اس کا مالک نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی اس کا مالک نہیں بنے گا. امام شافعی کہنے لگو تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اتنی فضول بات کہہ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں جس کے اوپر کسی کی ملکیت نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کعبے کی خدمت کے لیے غلام خریدا اور کعبے کے لیے غلام کو رکھ دیا، وہ نہ اس آدمی کی ملکیت ہے اور نہ کسی اور کی ملکیت ہے. وہ تو کسی کی ملکیت نہیں رہا، جب وہ کسی کی ملکیت نہیں رہا تو پھر یہ کیا ہے؟ نظیر موجود ہے. اوقاف کا مال، وقف کا مال، مسجد کے چندہ باکس میں ڈالا ہوا مال، امام صاحب کی ملکیت ہوتا ہے. وقف کا مال جو ہے اس بندے کی ملکیت سے بھی نکل گیا اور امام صاحب کی ملکیت میں بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی. سمجھ رہے جی؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی کی ملکیت نہ ہو. تو یہ دونوں باتیں، لا یمنع کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ لا یمنع کو پیچھے، لا یمنع مطلب لا یمنع خروج المبیع عن ملکہ ولا یملک، اور مشتری بھی مالک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، مشتری کیوں مالک نہیں ہوگا؟ کیا دل میں بات آتی ہے؟ ہاں، اس کو خیار ہے، خیار تو ہے، لیکن وہ مالک کیوں نہیں ہے؟ پیسے نہیں دیے، تھوڑا سا قریب آیا. آپ بتائیں. پیسے نہیں دیے، آپ بتائیں. مشتری کو خیار تو مل گیا نا، اختیار کی کیا بات؟ دیکھو، بدلین ایک بندے کی ملکیت میں جمع نہیں ہو سکتے. بدلین یعنی پیسے بھی میرے پاس ہیں، پیسے بھی میری ملکیت ہیں اور عوض بھی میری ملکیت میں ہو، یعنی استاد بھی میں ہوں، شاگرد بھی میں ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ بدلین کسی ایک بندے کی ملکیت میں جمع نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے مشتری بھی مالک نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟
وَبِقَبْضِهِ لیکن اس نے قبضہ کر لیا، وَيُهْلِكُ اور وہ ہلاک ہو گیا، تو بالثمن، تو بالثمن ہلاک ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے طے کیا تھا 10 روپے، ٹھیک ہے، میں نے طے کیا 10 روپے، تو یہ 10 روپے ادا کرے گا، ثمن ادا، قیمت اب بازار میں اس کی قیمت 50 روپے، لیکن 10 روپے طے کیا تھا، ثمن ادا کرے گا۔ ہلاک ہو گیا مشتری کے ہاتھ میں تو ثمن ادا کرے گا۔ قطعی بھی یہ بالکل ایسے ہے۔ اچھا وہ 10 روپے کیوں ادا کرے گا جی؟ جتنی بازاری، کیونکہ اس کی ملکیت میں تو نہیں تھا، جب اس کی ملکیت میں نہیں تھا تو قیمت ہونی چاہیے، تو قیمت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دیکھو مشتری، ہم شافی صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مشتری کوئی چیز لے اور اس میں عیب لگا کے واپس کرے، ٹھیک ہے، تو عیب کے حساب سے ثمن لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کسی چیز کو غیر منتفع کر دینا، گما دینا، ہلاک کر دینا، یہ بھی ثمن کا بھی یہ بھی ثمن کا ہی عوض بنے گا۔ تو قطعی بھی یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے عیب لگا دیا، تو عیب لگانے سے وہ چیز جیسے خراب ہو گئی، اس کے عوض میں ثمن ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے مقابلے میں بھی ثمن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں تک ہوگی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو بتا دینا، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتا دیں۔